بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الفقیہ ابو اللیث علامت خوف اللہ تعالی تظہر فی سبعۃ اشیاء۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے خوف کی 7 قسمیں ہیں، یعنی کہ 7 چیزوں سے رب کا خوف ظاہر ہوتا ہے، اور ان میں سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ اولھا لسانہ، پہلے اس شخص کی زبان ہے، پہلے اس شخص کی زبان ہے، اور زبان سے کیا؟ فَيَمْنَعُهُ مِنَ الْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهْتَانِ وَكَلَامِ الْفُضُولِ وَيَجْعَلُهُ مَشْغُولًا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ۔ فرمایا کہ بندے کی زبان ایسی ہو کہ اپنی زبان کو ہر قسم کے لہو و لعاب سے، فضول گوئی سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کے عیب بیان کرنے سے، کسی کے خلاف کوئی غلط بات کرنے سے محفوظ رکھے، اور کرے کیا اپنی زبان کو یہ کرے کہ وَيَجْعَلُهُ مَشْغُولًا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى۔ اب جو اللہ کا خوف رکھتا ہوگا، اب اس کی زبان سے کیا کام ہوں گے؟ پہلا کہ یا تو اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگی، سبحان اللہ پڑھتا رہے گا، استغفر اللہ پڑھتا رہے گا، یا وہ اور کیا کام کرے گا، اور پھر وہ کیا کرے گا کہ تلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن میں مصروف ہوگا۔ تیسرا ذکر فرمایا وہ مذاکرۃ العلم، علم سیکھنے سکھانے میں مشغول ہوگا، علم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول ہوگا۔ ان 3 کاموں کے سوا وہ اپنی زبان کو کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ وثانی، پھر فرماتے ہیں دوسرا، قلبہ، بندے کا دل ہے، بندے کا دل ہے، اور حکماء بیان فرماتے ہیں دل جو ہے یہ جسم کا بادشاہ ہے، جسم کا بادشاہ، جس کا بادشاہ حضرت امام غزالی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کیمیاء سعادت کے اندر بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ دل جو ہے، جس انسان کا دل اپنے خالق کا غلام بن جائے، اپنے خالق کا تابعدار بن جائے، اس دل کے تابع جو وجود ہے وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوتا، کبھی اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوتا۔ فرمایا قلبہ فیخرج منہ العداوۃ والبہتان وحسد الاخوان۔ فرمایا کہ بندے کا دل جو ہے وہ کیا کرے، اپنے دل کو، اپنے دل کے اندر سے عداوت، دشمنی کو نکال دے، بہتان بازی، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، اس کو نکال دے، وحسد الاخوان، اور اپنے بھائیوں کا حسد نکال دے۔ لأن الحسد، اس لیے کہ ان الحسد یمحو الحسنات، اس لیے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے۔ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو، آگ۔ وَأَعْلَمُ أَنَّ الْحَسَدَ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْعَظِيمَةِ مِنَ الْقُلُوبِ، اور فرماتے ہیں جان تو کہ بے شک حسد جو ہے یہ دل کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ وَلَا تَدَاوَىٰ أَمْرَاضُ الْقُلُوبِ، اور دل کی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہے مگر بالعلم والعمل، کہ بندہ علم سیکھے، قرآن کا، حدیث کا علم سیکھے، فقہ کا علم سیکھے، اور اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرے۔ علم سیکھ کر عمل نہ کرے، یا عمل کرے اپنی مرضی سے لیکن علم نہ ہو، تو پھر بھی وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ علم سیکھے، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا علم سیکھے، پھر اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ تعالی رب کی رضا کے لیے اگر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے یہ حسد، عداوت، بغض وغیرہ کو نکال دے گا۔ پھر فرمایا والثالث نظرہ، اس کی آنکھ، اس کی آنکھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معاملہ کہ آپ کی قوم آپ کے پاس حاضر ہوئی کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے حضور دعا کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو لیا، کھلے میدان میں چلے گئے، رب کے سامنے عرض کی۔ رب فرماتا ہے عیسیٰ تیری اپنی قوم سے کہہ دے کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا وہ مجھ سے دعا کرے تو میں بارش دے دوں گا۔ جب یہ پیغام سنایا تو ساری قوم چلے گی، ایک شخص بیٹھا رہا جس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا تو نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ وہ عرض کرتا ہے حضور میں نے آپ کی خدمت سے ایک دفعہ میں نکلا اور گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا یا دروازہ نہیں تھا، میں نے اس گھر میں یوں چلتے چلتے عکس دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے، اور مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ مرد ہے کہ عورت۔ میں نے اللہ کے خوف سے آنکھ کو نکال دیا جس نے رب کے سوا کسی اور کو دیکھا۔
حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تو دعا کر، اللہ ضرور بارش عطا کرے گا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے بارش سے نواز دیا۔ فرمایا بندے کی آنکھ نظرہ فلا ینظر الی الحرام من الاکل والشرب والکسوہ، فرمایا کہ بندہ اپنی آنکھ کو کسی بھی حرام چیز کی طرف نہ کرے، نہ حرام کھانے والی، نہ پینے والی، نہ پہننے والی کسی چیز کی طرف نہیں، ولا الی الدنیا بالرغبت، اور نہ ہی دنیا کی طرف رغبت کی نظر سے دیکھے۔ اب بندہ عالم دین بن جائے اور لوگوں کے سامنے تقویٰ دکھائے اور اندر سے یہ حرص ہو کہ یار یہ مال مجھے مل جائے، یہ میرا گھر ایسے بن جائے، پیر ہو اور نظر اس کی نذرانوں پہ ہو، میری گاڑی بن جائے، میرا بنگلہ بن جائے، تو وہ بندہ اللہ کا کچھ نہیں لگتا، وہ شیطان کا کچھ لگتا ہوگا۔ فرمایا بل یکون نظرہ علی وجہ الاعتبار ولا ينظر الی ما لا یحل له کما قال، فرمایا کہ وہ اپنی آنکھ کو کسی اور چیز کی طرف نہ کرے بلکہ اس طرف بھی نہ دیکھے جو چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامۃ عینہ من النار، فرمایا جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرے گا، فلمیں دیکھے، بیہودہ تصویریں دیکھے، کسی غیر محرم لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے جیسے سفر کرتے کرتے بندے دیکھتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن رب سونا اس کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ سے پر کرے گا، مطلب اس کی آنکھوں کے اندر دوزخ کی آگ ڈالی جائے گی۔ والرابع، چوتھا، بطنہ فلا يدخل بطنہ حراما فانہ اسم کبیر، فرمایا اپنے پیٹ کے اندر کوئی حرام چیز مت داخل کرنا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقعت اللقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فمأواہ جہنم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے تو اللہ کے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کے تمام فرشتے اس پر، اور زمین و آسمان کے فرشتے، اور اگر وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے اور بندہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، استغفر اللہ۔ والخامس، پانچویں قسم، یدہ فلا یمد یدہ الی الحرام بل یمدھا الی ما فی طاعت اللہ تعالی، فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف نہ بڑھائے بلکہ اپنے ہاتھ کو اپنے رب کی اطاعت میں بڑھائے، اپنے رب کی اطاعت میں استعمال کرے، کبھی کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھے۔ اور پھر چھٹی قسم بیان فرماتے ہیں قدم فلا یمشی فی معصیت اللہ بل یمشی فی طاعتہ ورضائہ والی صحبۃ العلماء والصلحاء، فرماتے ہیں کہ اپنے قدم کو کبھی کسی حرام کام کی طرف نہ اٹھائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اٹھائے، رب سونے کی نافرمانی میں نہیں، اور کرے کیا، جب اپنا قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اٹھائے، اس کی رضا میں اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے جو دین پاک کو سمجھنے والے، علم کو سمجھنے والے ہیں ان کے صحبت میں بیٹھنے کو ترجیح دے، صوفیاء کے پاس بیٹھے، علماء کے پاس بیٹھے، دین والوں کے پاس بیٹھے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا ساتویں قسم والسابع طاعتہ فیجعل طاعتہ خالصۃ لوجہ اللہ تعالی، فرمایا کہ ساتویں قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے، یعنی کہ جو کام بھی کرے فقط رب کی رضا کے لیے، فقط رب کی، جیسے وہ آپ لوگوں نے حدیث پہلی پڑھی ہے زاد طالبین کے اندر، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور وہ آگے بھی آپ نے پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب معاملہ آیا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے فلاں عورت کے لیے ہجرت کی تھی کہ میں اسے نکاح کروں گا، وہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں بلکہ اس کی ہجرت جو ہے وہ اس عورت کے لیے ہے۔ اور اعمال کے اندر نیت جو ہے، بندہ مومن جب نیت کرتا ہے، اگر عمل نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ میں عمل کروں گا۔ اور یہ 7 قسمیں ہیں کہ جس کے اندر اگر ایک قسم بھی کم ہو تو سمجھو کہ بندہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا۔ اور آج کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب ہم تو ٹی وی پہ صرف خبریں سنتے ہیں، جناب میں تو یوٹیوب اس لیے چلاتا ہوں کہ جناب بس کوئی اچھی خبر مل جاتی ہے، کوئی تقریر، کوئی نعت مل جاتی ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے، کیوں
کہ ہمارے لیے حجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اسی کے مطابق صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 7 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے خوف کی یہ 7 علامتیں جس شخص کے اندر موجود ہیں وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جتنا چاہے دکھلاوا کرے، جا کر عورتوں میں بیٹھے، عورتوں کو پڑھائے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کلام کرے اور انگریز کی تعلیم کو حلال سمجھے، وہ بندہ کبھی خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا۔